السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے سوچا کہ کرسمس ایونٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ کرسمس کی تیاریاں چل رہی ہیں، a lot of decorations and celebrations۔ یہاں پہ کچھ مسلمانوں نے بھی اسے نارملائز کر دیا۔ ہمارے اپنے مسلمان کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، انہیں وش کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ بچوں کو کرسمس پریپریشن سکھائی جاتی ہیں، ایکٹیویٹیز سکھائی جاتی ہیں اسکولز میں، اور ہمارے اپنے مسلمان کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بچے اگر وہاں پہ سیکھتے ہیں تو پھر کیا ہو گیا۔ وی کانٹ بی روڈ ٹو دیم، وی کانٹ بی ہارش ٹو دیم۔ یہ ان کا ایونٹ ہے، ہمیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، دیوالی مناتے ہیں، عید وہ کرتے ہیں، اس طرح کے ریمارکس ملتے ہیں سننے میں کہ گورے بھی عید میں حصہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ہم کرسمس کیوں نہ سیلیبریٹ کریں۔ یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ دا کرسمس کانٹراڈکٹس آور ریلیجن اینڈ بیلیفس اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالی۔ وی کانٹ سیلیبریٹ اٹ۔ ہمارے لیے گناہ ہے کرسمس سیلیبریٹ کرنا یا میری کرسمس کسی کو بولنا۔ اگر ان کے حساب سے ان کے مذہب میں عید منانا جائز نہیں تو وہ بھی نہ منائیں۔ اگر دیوالی ان کے مذہب میں منانا جائز نہیں تو وہ نہ منائیں۔ لیکن ہم لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں، اور ہم لوگ یہ جانتے ہی نہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے صرف میری کرسمس ہی کہہ دینا، اور اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوتے ہیں اس سے۔ اٹس این اگنورینس، نتھنگ ایلس۔ ہم لوگ اگنورینٹ ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ دیکھا دیکھی ان سے سیلیبریٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ کل کو اگر ہندوؤں کا کوئی ایونٹ، کلچرل ایونٹ بن جاتا ہے، فیمس ہو جاتا ہے، تو کیا یہ ہندوؤں کے اسٹیچوز لا کے گھر میں رکھیں گے؟ کیا یہ پوجا بھی شروع کر دیں گے؟ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو سیلیبریشنز ہمارے مذہب کے ساتھ کنٹراڈکٹ کرتی ہیں، وی کانٹ سیلیبریٹ دیم۔ وہ ہماری عید منائیں یا نہ منائیں، ان کے تو اس طرح سے رولز ہی نہیں ہیں نا جس طرح سے ہمارے ہیں۔ تو کرسمس ہے کیا؟ کرسمس کرسچنز کا ایونٹ ہے، اور یہ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن سمجھ کے اسے مناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اینڈ دیٹ میرلی ود دا انٹروینشن آف اللہ سبحانہ و تعالی، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام's birth was a miraculous birth and he only has a mother, not father۔ اور اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے اس بات پہ۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ المریم میں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان کا کہنا ہے رحمان نے اولاد پیدا کی۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یقیناً تم بہت بڑی اور بھاری چیز لائے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ رحمان کے لائق ہی نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ کس قدر بڑی اور کس قدر اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایسا کہنا ہی ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں کر بیٹا رکھے، کیوں کر اولاد رکھے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک یہ بہت بڑی بات ہے کہ کہہ دیا جائے کہ نعوذ باللہ اس کی اولاد ہے، یا وہ انسانوں والی کوالٹیز رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ گالی ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ۔ کیا ہم کسی انسان کے لیے یہ یوز کر سکتے ہیں چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو؟ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور یونیک ہے۔ دیٹس اونلی فار اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہی از سبحان، وہ پاک ہے، وہ ہماری طرح ہے ہی نہیں ہے۔ انسان دیکھیں کس طرح سے بنایا گیا ہے، ہمارا میکنزم دیکھیں کس قدر ہمارے اندر، یعنی
کیا کچھ ہے، کھانا کھاتے ہیں وہ کچھ اور بن جاتا ہے، اور پھر اندر کا جو میکنزم ہے، کھانا کس طرح سے فلٹر ہو کے لیکوڈ اس میں سے سیپریٹ ہو جاتا ہے، پھر کھانا کچھ اور بنتا ہے، اور کس طرح سے اس کو ہم پاس کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی ضروریات یا اس کی ریکوائرمنٹس نہیں ہیں۔ اس کو پاک ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے بھی پاک ہے، ایسے میکنزم، ایسے گندے اور جو ہے پیچیدہ میکنزم سے بھی وہ پاک ہے، اور ہماری جو جنسی ضروریات ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ان سے بھی پاک ہے۔ اس کی ذات پاک ہے۔ اس پہ یہ تہمت ہے کہ اس نے بیٹا جنا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تو ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ یہ ساری جو اللہ کی کریشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے زیادہ پہچانتی ہے، یہ ہم سے زیادہ بڑے مسلمان ہیں، توحید پہ قائم، اپنے رب کو جانتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں تسبح لہ السماوات سبع والارض ومن فیہن، اس کی تسبیح کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اس کی حمد نہ بیان کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے تسبیح کرتے ہیں۔ ہم سے اس لیے مخفی رکھا گیا کہ ہم نے خود اللہ کو ڈھونڈنا ہے، ہمیں فری ول دی گئی ہے نا۔ ود آر ول وی ہیو ٹو ایکنالج اللہ سبحانہ و تعالیٰ، عقل بھی دے دی گئی کہ اللہ کو پہچانو، غور و فکر کرو اس کی کریشن پہ اور پالو اسے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اور کون اسی طرح غافل دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارا امتحان ہے۔ تو کرسچن یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، 25 دسمبر کو وہ پیدا ہوئے اور انسانیت کو بچانے کے لیے آئے، یعنی وہ پھر سولی پہ لٹک گئے ہمارے گناہوں کی وجہ سے تاکہ ان کی بخشش ہو سکے۔ تو اب یہ جو بیلیف ہے یہ بھی سراسر فالس ہے۔ حضرت عیسیٰ سولی پہ تو چڑھے ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم یہ بیلیف رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کریں گے یا انہوں نے کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اسی طرح سے بیلیفز کرپٹ ہوتے ہیں، اسی طرح سے پھر انسان آخرت کا شعور رکھنے کی بجائے دنیا میں جو چاہے کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ہمارے بھی مسلمان جو یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں پیر مجھے بخشوا دیں گے، یا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی تو ہم بخشے جائیں گے چاہے جتنے بھی گناہ کیے ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ جس انسان کے بارے میں اجازت دیں گے اس کی شفاعت قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے ایٹرنل کانسیکوینسز بہت سخت ہیں، بہت سخت سزائیں ہیں۔ عظیم دن کا ذکر آتا ہے قرآن میں، وہ عظیم دن ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا، اس کی جزا بھی سخت ہے اور اس کی سزا بھی سخت ہے۔ ان کے جو کرسچنز ہیں ان کے بھی بیلیوز کرپٹ ہو چکے ہیں، یہ لوگ دین سے بہت دور ہیں، ان لوگوں میں بہت کم پریکٹسنگ ہوتے ہیں۔ آج اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کرسمس کیوں منائی جاتی ہے تو شاید انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ کیوں منائی جاتی ہے، بس ایک کلچرل ایونٹ بن گیا ہے اور پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، کرسچنز کے علاوہ بھی لوگ مناتے ہیں، تو اس طرح سے یہ لوگ بھی شاید منا رہے ہوں۔ ان لوگوں میں بہت کم لوگ چرچز میں جاتے ہیں، کتنے چرچ ان کے بند ہو کے یہاں پہ مساجد میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں نے وہ ان سے لے لیے اور اپنی مساجد تعمیر کر لیں، اور
یہ لوگ جو ہوتے ہیں بہت مطلبی ہوتے ہیں. چرچز میں بھی اس لیے جاتے ہیں کہ شاید ان کی کوئی فائنینشیل ہیلپ ہو سکے، اور یا پھر کوئی دعا مانگنے کے لیے، کوئی مصیبت آن پڑے، کوئی بیمار ہو جائے تو تبھی یہ جاتے ہیں. ان لوگوں کی جو چرچ کی تعلیم ہے وہ ان کی بکس سے ڈیفرنٹ ہے. ان لوگوں کا دین بہت بگڑ چکا ہے، اس کی اصل روح جو ہے وہ قائم نہیں رہی. ان کے چرچز میں اور تعلیم دی جاتی ہے، اور بہت کم لوگ ان کے بکس پڑھتے ہیں، اپنے دین کو جانتے ہیں. ان میں دین کی طرف اس طرح سے رجحان ہے ہی نہیں ہے. انوویشنز آ گئی ہیں ان کے دین میں، اور چرچ میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ کتابوں سے بہت مختلف ہے، اور یہ لوگ اصل دین کو نہیں جانتے. لیکن بہت کم لوگ کتابوں کی طرف جاتے ہیں. زیادہ لوگ چرچ میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ بھی یہ زیادہ تعلیم کی غرض سے نہیں جاتے، اسی لیے کہ کوئی دعا مانگ لی جائے اور پوری ہو جائے. اگر نہ پوری ہو تو یہ ہو سکتا ہے ساری زندگی دوبارہ چرچ میں جائیں ہی نہیں. تو ہم ان کے ایونٹ، دا کرسمس ایونٹ، وی کانٹ سیلیبریٹ اٹ، رائٹ؟ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ پہ الزام لگانا ہے، اور ہمارے دین میں یہ گالی ہے. ہم ان کا کلچرل ایونٹ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم ان کو میری کرسمس بول سکتے ہیں. وی کانٹ ایون وش میری کرسمس ٹو دیم. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑی تہمت ہے، اور اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا قیامت والے دن اگر ہم کسی ایسے ایونٹ کا حصہ بنتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، بہت عظمت والی ہے، اور بہت پاک ہے. بہت بڑی تہمت ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم جو ناچیز انسان ہیں، ادنا سے اللہ کے غلام ہیں، ہمیں کوئی کہہ دے کہ یہ فلاں بچہ تمہارا ہے، یا ہمارے بچے کو وہ کہہ دے کہ نہیں یہ کسی اور کا بچہ ہے، تو کیا ہمیں برا نہیں لگے گا؟ ہمیں بالکل برا لگے گا. اور یہ ایک بہت بڑی تہمت تصور کی جاتی ہے معاشرے میں کہ آپ پہ الزام ہو، تہمت لگی ہو آپ پہ کہ فلاں بچہ جو ہے وہ آپ کا ہے، حالانکہ وہ آپ کا نہ ہو، یا آپ کے بچے کو کسی اور کا کہہ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کیسے یہ پسند کریں گے، یا کیسے یہ برداشت کریں گے کہ ان کو ایسے کہا جائے، جبکہ وہ تو ہمارے جیسے ہے ہی نہیں، وہ تو بہت ڈیفرنٹ ہیں انسانوں سے، وہ پاک ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف فرمائی، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ کسی سے وہ پیدا ہوا، اور اس جیسا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ اسے بیوی چاہیے، نہ اسے کوئی اور ضرورت ہے، اسے تو اونگ تک نہیں آتی. وہ بے نیاز ہے، ہم ہی ضرورت مند ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، ہمیں اس کا ساتھ چاہیے، اسے کوئی نہیں چاہیے. وہ واحد ہے، اور وہ اپنی بادشاہت کا اکیلا مالک ہے، اور وہ یہ سب کچھ کنٹرول کر سکتا ہے، اسے کسی کی مدد بھی نہیں چاہیے. اور خالق کی یہ کوالٹیز نہیں ہوتی کہ اس کا بیٹا ہو یا اولاد ہو، کیونکہ وہ پھر خلق ہوگا، وہ پھر خالق نہیں رہے گا. یہ مخلوق کی کوالٹیز ہیں کہ ان کی اولاد ہو، انہیں سونا ہے، انہیں کھانا پینا ہے، یہ ساری مخلوق کی کوالٹیز ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال جیسی ہے. وہ دونوں ایک جیسے ہیں، بلکہ آدم تو مٹی سے پیدا ہوئے، اور ان کا باپ تھا نہ ماں تھی. عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بن باپ کے پیدا ہوئے. اسی لیے عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ نے کہہ کے پکارا قرآن میں. وہ صرف
ایک ماں کے بیٹے ہیں، ان کا والد نہیں ہے۔ کبھی انسان سوچے نا تو یہ عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ دنیا میں ہر کوئی والد کے ساتھ ہی آیا ہے۔ ان نبیوں کے علاوہ ہر ایک انسان، ہر ایک بچہ یہ جانتا ہے کہ اس کی ایک والدہ ہے اور ایک والد ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کے آگے بے بس ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ عقل سے معجزے کو نہیں پرکھا جاتا، معجزہ جو ہوتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے، وہ ایک میریکل ہوتا ہے، اور وہ عقل کو عاجز کر دیتا ہے، اس لیے اس کو معجزہ بولتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے جس سے ہماری عقل عاجز ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی بات پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اس نے جیسے کہہ دیا وہی حق ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی یہ کلمہ کہہ دے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں قیامت والے دن اس کا ہاتھ پکڑوں گا جب تک وہ جنت میں نہ داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔